حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون مصر کا ایک ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن فرعون سے انہوں نے اس بات کو چھپا رکھا تھا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور لوگوں کو بھی اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ اسے خدا مانے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی دریائے نیل کے کنارے بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک صندوق کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ صندوق کو کھولا گیا، اس میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا۔ بچے کو دیکھتے ہی فرعون نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تب حضرت آسیہ نے منع کیا اور کہا کہ ہم اس کی پرورش کریں گے۔ یہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا وہی بچہ تھا جو بڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر فرعون کے ڈر سے دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ فرعون آپ کو قتل نہ کر سکے، کیونکہ فرعون اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو لڑائی کرنے سے روکا تو اگلے دن وہ بندہ کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مارا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کر کے مدین جانا پڑا۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر پناہ لی اور کچھ عرصہ جانور چرانے کا کام کرتے رہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتی ہوئی آگ دیکھی اور وہ وہاں پر گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ بہت جابر اور سرکش بادشاہ تھا اور لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، جس پر فرعون بہت غصہ ہوا اور اس نے مختلف ممالک سے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات کروائے گئے۔ دور دراز سے بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، بہت سے جادوگر بھی آ گئے۔ تب فرعون اپنے تخت پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میدان سج گیا۔ جادوگروں نے میدان میں رسیاں پھینکی جو کہ بعد میں چھوٹے چھوٹے سانپوں کی شکل اختیار کر گئی۔ اس طرح لوگ بہت ڈر گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا عصا مبارک میدان میں پھینکیں۔ ان کا عصا مبارک ایک تبدیل ہو کر بہت بڑا اژدہا بن گیا، جو کہ تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ سب دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ سارا منظر دیکھ کے بہت غصے میں آ گیا اور فرعون نے جادوگروں کو غصے میں کہا کہ میں تم لوگوں کو قتل کروا دوں گا۔ تو جادوگروں نے آگے سے جواب دیا، آپ جو مرضی کر لیں، ہم تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اس طرح فرعون سارے مجمع کے سامنے ذلیل و خوار ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ہار گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئیں اور فرعون سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو وہ سخت غصہ ہوا اور آپ کو قتل کی دھمکی دی اور ان پہ بہت ظلم ڈھانے لگ گیا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرعون کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو فرعون نے ان پہ اتنے ظلم ڈھائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ خود اور دوسرے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں انہیں لے کے دریا کے دوسرے جانب چلے جائیں، کیونکہ آج رات فرعون آپ کا تعاقب کرے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا پر پہنچے تو انہوں نے اپنا عصا مبارک پانی پر مارا، جس سے پانی میں رستہ بن گیا اور وہ دریا پار کر کے دوسری جانب چلے گئے۔ اس طرح فرعون بھی آپ کا تعاقب کر رہا تھا۔ جب وہ دریا میں پہنچا تو اس نے بھی پار کرنا چاہا، لیکن وہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی مل گیا اور وہ فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی اور فرعون قوم نیست و نابود ہو گئی اور اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس طرح ظلم ختم ہو گیا اور حق کی فتح ہوئی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ظلم کے درمیان میں رہ کر اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ان کے لیے جنت میں درجہ رکھا ہے۔